رانا صاحب، میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، باضابطہ طور پر جو ریلیاں جلسے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کو بتائیں گے کیا جو اپریل 2022 سے لے کے اگست 2023 تک آپ کی کارکردگی رہی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے، پرفارمنس کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے، معاشی اعداد و شمار کے اعتبار سے آپ کے شوکیس میں کیا ہے، آپ کی پلیٹ میں کیا ہے؟ چلیں استقبال بھی بڑا ہو جائے گا، لیکن کیا لوگ استقبال کے سحر میں ہی رہیں گے یا آپ کی کارکردگی کو بھول جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر جتنے بھی ترقی کے نام پہ کام ہوئے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی اگر آپ ہی لے لیں تو مسلم لیگ نون کی مور جو ہے اس کے اوپر ہے، بینکنگ سیکٹر ہو، ٹیلی کام سیکٹر ہو، نیوکلیر دھماکے جب ہوئے تب ملک کو جو ہے اس کی معیشت کو سنبھالا دیا۔ اس کے بعد جو 13-18 میں ہماری حکومت تھی اس کے اندر بجلی کے منصوبے ہوں، اندھیرے ختم کیے، گیس لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ہوں، LNG کے ٹرمینل لگائے، دہشت گردی کو قابو میں کیا، سی پیک جیسا پروجیکٹ لانچ کیا، مہنگائی کی شرح کم تھی، اس وقت 5% سے نیچے تھی، ترقی کی شرح 6 یا 1% پہ تھی۔ تو میاں نواز شریف نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، اور ابھی بھی میاں نواز شریف جب اس ملک میں واپس آئیں گے تو وہ ایک امید ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی وہ امید بن کے واپس آئیں گے۔ جہاں تک یہ 16 مہینے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل تھے، اور مہنگائی بھی اس میں بڑی ہے، ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے، لیکن یہ تو ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی معاشی طور پہ جدھر ہم فائر فائٹنگ کرتے رہے۔ تو کوئی بھی حکومت جو 16 ماہ کی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی نئی نہ لانچ کر سکتی ہے، نہ اس کے نتائج حاصل کر سکتی ہے، بڑا چھوٹا ٹرم ہے۔ تو ہمیں جب موقع ملا ہم نے کر کے دکھایا، اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جہاں تک 16 مہینے کی بات ہے ہم بالکل بخوبی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ یہ 16 مہینے کیوں مشکل تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایک نااہل جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جس نے معاشی کھائی میں پاکستان کو پھینک دیا تھا۔ تو ہم نے اس کو وہاں سے نکالا، بچایا، اور آگے ہم ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے مہنگائی کو، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے غربت کو، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے ایکسپورٹس کو، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے امپورٹ سبسٹیوشن کو، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے فسکل ڈسپلن کو، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کہہ لیں کہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو۔ جی، یہ سارے ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اب سے چند دن قبل، انہوں نے کہا جی جو معیشت ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے، ڈالر 105 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے 11-12 مہینوں میں اس کو 125 پہ رکھ دیا۔ تو اگر شاہد خاقان عباسی کے دور سے ہی زوال شروع ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون اس پہ اپنے ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہے، اس سے مبرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی نہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، نہ PTI کا وزیر اعظم تھا، وہ آپ کی جماعت کے وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں، یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، ہمیں گہرائی میں اگر ہمیں جا کے معیشت کو سمجھنا پڑے گا۔ ہماری معیشت کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، امپورٹس 2.5 گنا ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے، اور آگے بھی ڈی ویلیویشن اسی وجہ سے ہوگی کہ آپ کو ڈالر بورو کرنے پڑتے ہیں، اور اب آپ کی جو قرضوں کی ادائیگی ہے سالانہ طور پہ وہ 20 ارب ڈالر سے اوپر جا چکی ہے۔ تو یہ پریشر آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ ہے۔ تو اگر ہم نے آگے درستگی لانی ہے، نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے رانا صاحب، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ٹریڈ بیلنس کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے بقول آپ کی جماعت کے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ٹریڈ جو ہے وہ امبیلنس نہیں تھا، سب کچھ بیلنس تھا، اور شاہد خاقان بھی آپ کے وزیر اعظم تھے، وہ آئے تو امبیلنس ہونا شروع ہو گیا۔ کیا پاکستان کی معیشت ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے جس کا نام نواز شریف ہے، یا پالیسیز کے یا معاشی اصولوں کے گرد گھومتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے شخصیت کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہماری معیشت میں پچھلے 20 سالوں سے ایک فنڈامنٹل فلا رہا ہے۔ جس سال بھی آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، یا آپ ایک دم سے امپورٹس بڑھ جائیں گی، یا کموڈٹی پرائسز دنیا میں بڑھ جائیں گی، آپ کے ٹریڈ امبیلنس پہ پریشر پڑے گا اور آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک نیچرل، آپ اگر معیشت کو سمجھیں تو یہ ہوتا رہے گا، آگے بھی ہوگا۔
اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں ہمیں جب موقع ملا 13-18 میں تو ہم نے وہ بجلی گھر لگائے, ہم نے گیس پوری کی کہ جس کی بیسس پہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, دہشت گردی ختم کی کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم نے وہ پلیٹ فارم تیار کیا. اگر ہم کنٹینیو کرتے تو شاید ہم یہ اس چیز محاذ کو بھی ٹریڈ امبیلنس کو درست کر دیتے. یہ جو 16 ماہ تھے اس میں بھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا. ہم جو آخری ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا وہ تقریباً 18 ارب ڈالر کا ملا تھا, جس کو ہم 3-4 ارب ڈالر پہ لے کے آئے جو ہمارا آخری سال تھا. تو ہم نے فائر فائٹنگ کی. آگے اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنے کا 2-3 جو بڑے جز ہیں جو آپ کو آگے آ کے کسی بھی حکومت کو ٹارگٹ کرنے پڑیں گے, اس پہ نمبر ون آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کو اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. نمبر 2 آپ کو حکومت کے جو نقصانات ہیں یا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کا ایک حل پرائیویٹائزیشن ہے, سبسڈیز میں کمی ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ آپ کو ٹارگٹ آگے کرنا ہوگا. میں کہوں کہ 1 سال کے اندر دیکھیں اگر کموڈٹی پرائسز دنیا میں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کا ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اور آپ کو جو ہے وہ اگر روس رشیا کی جنگ ہو گئی تو اور کروڈ آئل پرائسز بڑھ گئی تو ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں کرائسس کو بڑھتے دیکھا. تو ہماری معیشت ونریبل ہے ایکسٹرنل شاکس کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کا وہ بفر نہیں ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ اس کو سہ سکے. تو یہ مسئلہ ہے اس معیشت کا, اور آگے سلوشن جو ہے وہ ٹریڈ امبیلنس کی درستگی اور فسکل ڈسپلن ہے. رانا صاحب, جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی پہلے 2.5 سال ہم یہی سنتے رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کم کر رہے ہیں, جو بہت زیادہ تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو روپی کو اوور ویلیو کیا تھا, ڈالر کو انڈر ویلیو کیا تھا, اور اس وجہ سے یہ سب ہوا. اور ڈالر کی جو ایکچوئل پرائس تھی وہ 125 یا 110 کہہ رہے تھے, لیکن حقیقت میں اس وقت وہ 150 تھی. یہی راگ وہی الاپتے تھے. اب آپ بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی دیکھیں خان صاحب کے معاملات اور تھے. پہلے تو وہ IMF کے پاس لیٹ گئے, تقریباً 7-8 ماہ ڈیلے کے بعد گئے. اس ڈیلے سے بڑا نقصان ہوا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے وزیر خزانہ جو ہے وہ وافر تعداد میں تبدیل کیے, IMF کے معاہدے کے دوران تبدیل کیے. نمبر 3, انہوں نے جو IMF کی شرائط مانگنی وہ کافی سخت تھیں اور نقصان دہ تھیں. ان کو ہم بھی 16 ماہ میں انہی کے اندر ہی پھنسے رہے, اور انہی کی ہی کے ساتھ ہی اسی وجہ سے ہمیں اس تسلسل میں چلنا پڑا. اور پھر دیکھیں ان کے تو اپنے وزیر خزانہ یہ کہتے رہے کہ ہماری کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. تو جب آپ جہاں سے ڈالرز آپ کو ملنے ہیں, مثال کے طور پہ IMF ہے یا اور دیگر ادارے ہیں, اس ڈیل کو ہی اگر آپ خراب کر دیں یا ان سے ٹھیک طریقے سے نیگوشیٹ نہ کریں یا ڈیلے کے ساتھ کریں, تو پھر اس کے اثرات آپ نے آگے آنے والے سالوں میں دیکھے. اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ اس ڈیل کو خراب کر کے گئے, کوڑے میں پھینک گئے پھاڑ کے اس ڈیل کو. جب ان کو سمری تھی کہ بجلی مہنگی کریں, وہ بجلی سستی کر کے. یہی بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں. رانا صاحب یہی بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر خزانہ بننے کے لیے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. یہ باتیں تو آپ کی جماعت کے اندر سے بھی لوگ کر رہے ہیں نا.